سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی، السید البحی السراج المزی القوقب الدری، صاحب الوقار والسقینہ المدفون بارض المدینہ، العبد المعید والرسول المسدد، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ثم الصلاۃ والسلام علی الامام الحق بالحق فی الحق مع الحق من الحق الی الحق علی الحق، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات۔ خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری اس وقت اس عبادت کو قبول فرمائے، اور خالق کائنات مرحومہ مغفورہ سیدہ حسین فاطمہ بنت سید ذل حسنین، جن کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، خالق کائنات اس مرحومہ مغفورہ کو جوار سیدہ زہرا میں جگہ عطا فرمائے، اور خالق کائنات آپ مومنین کا اس مقدس مقام پر تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میرے معزز سامعین، واجب القدر بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، میں نے آیت بھی وہی تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے سارا ملک، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ وہی ہے جس نے خلق کیا ہے موت کو بھی اور حیات کو بھی، یعنی موت بھی اللہ کی مخلوق،
حیات بھی اللہ کی مخلوق، اللہ نے موت کو کیوں خلق کیا، حیات کو کیوں خلق کیا؟ اللہ فرما رہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں یہ آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ آپ بولتے رہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے سر سے۔ اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں یہ آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ یہ احسن عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سا احسن عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچ جاتا ہے؟ تو عالمین کے رسول نے فرمایا جس شخص کا ایمان اچھا ہوگا۔ اسی پہ میں نے گفتگو کرنی ہے۔ سید لیاقت حسین کی زوجہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اب بھی میں سید لیاقت حسین نقوی صاحب کی چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو رفاقت ہوتی ہے نا، 40 سال 50 سال کی رفاقت، یہ جو محبت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، جو انس، جب جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب ان کا انتقال ہوا نا، یہ محبت تھی۔ انتقال جب ہوا تو خود سرکار دو عالم قبر میں گئے، قبر میں لیٹے اور ایک جملہ کہا، اے قبر خیال رکھنا یہ میری محبت آ رہی ہے۔ یہ جو ساتھ ہوتا ہے نا میاں بیوی کا ایک حسین جو رشتہ ہوتا ہے، بس یہ ہے نقوی صاحب کہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ جب انبیاء و مرسل نہ رہے تو اور کون رہے گا؟ دنیا دار فنا ہے، دار بقا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، لیکن موت ایسی عظیم نعمت ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں آل محمد اپنی زیارت کروانے کے لیے خود تشریف لاتے ہیں۔ اے کنیز سیدہ، تو خواہش رکھتی تھی نا، یہ رکھتا تھا کہ ہماری زیارت کرنے کے لیے، دیکھ ہم اپنی زیارت کروانے کے لیے خود آئے ہوئے ہیں۔ نعمت ہے موت۔ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ان الموت کفارۃ لذنوب المومن، موت جو ہے مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ موت مومن کے لیے ایسے ہے جیسا کہ اس نے پرانا لباس اتار کر نیا لباس پہن لیا ہو۔ آگئے، پرسوں انتقال ہوا، مرحومہ کا جنازہ میں نے پڑھایا، گھبرا تو نہیں رہے؟ ایصال ثواب کی یہ محفل ہے۔ تو پھر آل محمد کی عظمت آپ کو قرآن کی طرف لے کے جاؤں گا۔ پڑھے لکھے صاحبان میرے سامنے تشریف فرما ہیں، وکلاء بھی بیٹھے ہیں، ججز بھی بیٹھے ہیں، تو اس لیے میں نے موضوع وہ رکھا، موت نعمت ہے۔ چلی گئی سیدہ کنیز سیدہ زہرا، محمد علی کی والدہ، آ گئے فرشتے، آ گئے سوال کرنے کے لیے قبر میں۔ اب دیکھیں ہمارے جو معصوم ہیں، یاد رکھیے گا، لائیو جا رہی ہے ملتان عزاداری کی وساطت سے پوری دنیا میں یہ مجلس لائیو دکھائی جا رہی ہے، ایک ایک لفظوں کا میں ضامن ہوں، دکھائی جا رہی ہے۔ موت جو ہے کیا؟ ہمارے جو معصوم ہیں نا، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے نمائندے نہیں ہیں، اللہ کے مخصوص منتخب شدہ نمائندے ہیں۔ آپ دیکھیں میں نے تلقین پڑھی، پہلا جملہ ہی کمال کا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جو
رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب قبر میں اترے اور اس کے کندھے ہلانا ہے، اور پہلا جملہ معصوم کا کمال کا ہے کہ اسمع افہم، سن اور سمجھ، مومن ہوتا ہی وہی ہے جو مرنے کے بعد سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ آ گئے فرشتے، سوال شروع ہو گئے۔ پہلا سوال کیا انہوں نے، من رب کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ مولا سرانے بیٹھے ہوں گے، مولا کہیں گے خبردار، اگر تو ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے، موت کا ذائقہ چکھ کے آئی ہے، ابھی بتا دے گی اللہ جل جلالہ ربی۔ پھر دوسرا سوال وہ پوچھے گی، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ سرانے مولا بیٹھے ہوں گے۔ ویسے ایک بات ہے، ہار ہمدان نے پوچھا تھا مولا سے، مولا آپ ہوتے ہیں مرنے کے وقت، انتقال کے وقت؟ مولا نے فرمایا یا ہار ہمدان من یمت یرنی او مومنن او منافقن، آئے ہار ہمدان جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھ کے مرتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ تو کہہ دیں، مجھے پتہ چلے گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں ایک مجلس پڑھنے کے لیے گیا، ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی لاہور میں ڈیفنس میں، تو کسی نے میری تعریف کی تو انہوں نے شرط رکھی، انہوں نے کہا قبلہ ہم نے سنا ہے آپ کا نام، تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ایک برسی کی مجلس ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کیا شرط ہے آپ کی؟ فون پہ میری بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا مجلس میں آپ نے صلوات نہیں پڑھوانی، خود لوگ صلوات پڑھے تو ٹھیک ہے، نعرہ لگائے تو نہیں، تو جو لوگ ہوں گے سیاسی بھی لوگ ہوں گے، سارے بیوروکریٹ لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے خود بولے۔ جب میں نے مجلس شروع کی تو میں نے خطبہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں نے کہا پڑھے صلوات جو ہے نا، وہ کمٹمنٹ جو تھی پہلے ختم ہوگی جو ہے نا۔ یہ ایک خطابت کا حسن ہوتا ہے تاکہ متوجہ کرانے کے لیے بندہ کہتا صلوات پڑھ لے، بآواز بلند پڑھ لے صلوات، ما صلی علی محمد وآلہ، تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سوال کریں گے، یاد ہے نا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ مولا فرمائیں گے موت کا ذائقہ چکھ کے آئی ہے، ابھی بتا دے گی محمد نبی، محمد میرا نبی۔ پھر سوال کریں گے من دینوں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا۔ آخری جو سوال ہوگا وہ پوچھے کہ من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ اس وقت امیر المومنین سر جھکا لیں گے، اگر معرفت رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو اسی وقت وہ کہہ دے گی جو میری ترجمانی فرما رہے ہیں یہی تو میرے امام ہیں نا۔ تو موت نعمت ہے، موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں اکثر یہ جملہ ایصال ثواب کی محفل میں کہا کرتا ہوں۔ میں گیا نواب شاہ میں، اب دیکھیں ہر کسی کی ایک معرفت ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا FIA کا انسپیکٹر تھا، وہ مولا حسین سے بڑی محبت کرتا تھا، انتقال ہو گیا، 5-7 سال ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گیا۔ تو کوئی ذاکر یا خطیب، کوئی منقبت خواں جب امام حسین کی عظمت بیان کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ول پڑھ، یعنی سندھی لہجے میں کہتا تھا، جیسے ہم کہتے دوبارہ پڑھ۔ اتنی محبت تھی، کوئی مصائب پڑھتا تھا تو کہتا تھا ول پڑھ۔ وہ مشہور ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا نا، پتہ نہیں کتنی محبت تھی امام حسین علیہ السلام سے، اتنی محبت تھی، روتا تھا، نعرے لگاتا تھا۔ جب انتقال ہو گیا نا، جنازہ ہو گیا، جب قبرستان لے گئے نا، جب مولانا صاحب نے تلقین شروع کی نا، عزیز و اقارب قبر میں اٹھے تو انہوں نے جب پڑھا اسمع افہم هل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ وبالحسن حسین۔ جب حسین کا نام آیا کفن کے بند کھل گئے، قبر سے آواز آئی ول پڑھ۔ وہ بچے گھبرا گئے تو خاندان کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا مت گھبراؤ، یہ حسین سے محبت ہی اتنی کرتا تھا، جب حسین کا نام آیا قبر میں بھی بے چین ہو گیا۔
تو یہ ہستیاں ہیں، ان سے متمسک رہا کریں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں یہ آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ پھر ایک اور آیت پر تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اپنی امت کو بتا دے، فَمَنْ قَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اپنی امت کو بتا دے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک تو عمل صالح کرے، اور دوسرا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، دوسرا اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے رب سے ملنے کا ذریعہ، ایک تو عمل صالح کرے اور دوسرا اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ عبداللہ بن سان نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا مولا یہ عمل صالح کیا ہے؟ فرمایا العمل الصالح معرفت الائمہ، فرمایا عمل صالح چہاردہ معصومین کی معرفت کا نام ہے۔ یہ ہے عمل صالح۔ یاد رکھیے گا محمد و آل محمد کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا نے قرآن کو ہی نہیں سمجھا تو قرآن کے وارث سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ ہمارے ایک ریلیجس سکالر تھے علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، کراچی سے ان کا تعلق تھا، تو وہ انچولی کی امام بارگاہ میں پڑھ رہے تھے اور میں بھی خمسہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میرے بانی مجھے لے گئے۔ ان کا ایک جملہ ہے ہزاروں کے مجمع میں کہا تھا، اور ان کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا اور میں انہی کے نام سے یہ جملہ پڑھا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہزاروں کے مجمع میں یہ جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جس کا گلا خراب ہو اور وہ قرآن نہ پڑھ سکے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، اور جو گلا کٹوا کر نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو منوا لے اسے وارث قرآن کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کیونکہ دنیا نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں تو قرآن کے وارث سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ قرآن نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے؟ سورہ فاطر میں اللہ ارشاد فرما رہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اللہ نے فرمایا قرآن کا وارث میں اللہ بناؤں گا اپنے مصطفیٰ بندوں میں سے۔ اب دنیا میں کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو، مرنے کے بعد انسان دو چیزیں چھوڑ جاتا ہے، ایک بولنے والی ایک نہ بولنے والی، بینک بیلنس زمین نہ بولنے والا، اولاد بیٹے بیٹیاں بولنے والے۔ اب مجھے بتائیں وارث کون ہوتا ہے، بولنے والا یا نہ بولنے والا؟ یار بولے نا، کوئی مشکل بات نہیں نا، بولنے والا نا۔ بیٹا وارث ہوتا ہے، زمین بیٹے کی وارث نہیں ہوتی، بیٹا وارث ہوتا ہے بینک بیلنس کا۔ اسی لیے عالمین کے رسول نے بھی دو چیزیں چھوڑی ہے، قرآن اور اہل بیت۔ رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت جو کہ میری عطرت ہے۔ قرآن نہ بولنے والا، اہل بیت بولنے والے، تو اب اصول بنا اہل بیت وارث ہے، قرآن میراث ہے۔ What is the status of Holy Quran؟ قرآن کا مقام کیا ہے؟ جب دنیا نے میراث کو ہی نہیں سمجھا تو قرآن کے وارث سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ پہلے میراث کو سمجھے پھر وارث سے قرآن خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ قرآن نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرآن نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ قرآن العلم ہے، علم نہیں العلم ہے۔ پھر سورہ ملک کی آیت نمبر 26 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قل انما العلم عند اللہ، اے رسول ان سے کہہ دو العلم اللہ کے پاس ہے، علم نہیں العلم اللہ کے پاس ہے۔ اب میرے محمد نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں العلم کا شہر ہوں اور علی العلم کا دروازہ ہے۔ اب اللہ جانے کتنا العلم اللہ کے پاس ہے، علی اسی العلم کا دروازہ ہے۔ یہ ہے قرآن کا سٹیٹس، یعنی نتیجہ، یعنی آؤٹ لک، نقطہ نظر، ماحصل خلاصہ 2-4 منٹ کے بعد آپ لطف لیں گے۔
قرآن ہے العلم. پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ قرآن برہان ہے، قرآن نور ہے، قرآن مبین ہے. پھر پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ قرآن تبیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، کہ قرآن حکمت ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سنو قرآن میں شفا ہے، مومنوں کے لیے، منافقوں کے لیے نہیں. پھر اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. میرے حبیب اعلان کر دے، چیلنج ہے تمام جن اور انسانوں کو کہ اس قرآن کی مثل کوئی اور قرآن لے کر آئیں. لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. میرے حبیب اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کرے تب بھی اس قرآن کی مثل کوئی اور قرآن نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ قرآن بے مثل ہے. ارے جب میراث بے مثل ہے تو وارث قرآن تم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے، جیسے سنیں. میں تو باہر جاتا ہوں انگریزوں سے بھی داد وصول کر لیتا ہوں، آپ تو اپنے بیٹھے ہیں. اللہم صلی علی محمد، کیونکہ خاص لوگ آئے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے صاحبان ہیں. لیاقت نقوی صاحب کا خاص طبقہ ہے. ملتان کے عوام کو تو میں سب کو جانتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. بولنا بھی عبادت ہے جو ہے نا، نعرہ لگوانا بھی آتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بولیں، مجھے مجبور نہ کریں. دیکھیں نعرہ لگوانا آتا ہے، دیکھیں میں نعرہ لگواتا ہوں، آپ بے ساختہ بولیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی بولیں گے. میرے دل کی ٹھنڈک کے لیے اور اپنے اپنے ماؤں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. تو اس کا مطلب ہے تو مجھے بلوانا آتا ہے. ایصال ثواب کی ڈاکٹر عمران صاحب، ایصال ثواب کی یہ محفل ہے. اور میرا جو لیاقت نقوی صاحب کے بیٹے محمد علی سے جو تعلق ہے وہ آج کا تعلق نہیں، 20 سے 25 سال پرانا تعلق ہے. جب یہ چھوٹا تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ جمعہ پڑھنے آیا کرتا تھا میرے پیچھے جو ہے. ماں چلی گئی. ماں کا خدا کی قسم بڑا مرتبہ ہے، مقام. ہمارے جو نبی تھے موسیٰ کلیم اللہ، یعنی مغلوب الغصہ، غصے والے نبی تھے. جب جاتے تھے نا کوہ طور پر، اللہ سے جب کلام کرتے تھے نا، پیچھے ماں دعا کرتی تھی پروردگار تیرا نبی آ رہا ہے، غصے والا ہے، معاف فرما دینا. کرتے تھے، نرمی سے بات کرتے تھے. اللہ اکبر، برداشت کرتے تھے. پروردگار، ماں کی دعا تھی. ماں چلی جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اسی ٹون میں موسیٰ گئے، پروردگار سے بات کی. حاتم غیبی سے آواز دی، موسیٰ انی انا اللہ، خبردار میں اللہ ہوں. وہ تیری ماں تھی جس کی وجہ سے میں برداشت کرتا تھا. ماں کا بڑا مقام ہے. اترا موسیٰ. اب پتہ چلا محمد علی نقوی کو کہ ماں کا مقام کیا ہے. جب قبر میں اترا تو سینے سے لگ گیا. مجھے کربلا کا واقعہ یاد آ گیا. صلوات پڑھ لے بابا سے بلند. ایسے صلوات نہیں پڑھی جاتی، سن لے. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو بندہ میری جد پر بآواز بلند درود پڑھتا ہے اللہ اس کے دل سے منافقت کو نکال دیتا ہے. ایصال سبب کوئی بھی چلا جاتا ہے تو اہتمام کرتے ہیں. انہوں نے بانیوں نے، محمد علی نے اپنی والدہ کی بخشش و مغفرت کے لیے یہ اہتمام کیا ہے. یقیناً وہ سیدہ زہرا میں ہوگی. قرآن ہے میراث. میں پڑھے لکھے صاحبان ہیں اس لیے میں نے ایسی باتیں کر رہا ہوں. میں اس ہستی کی عظمت قرآن سے اب ثابت کرنے لگا ہوں. سنیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، جیسے سنیں. جس کا نام تورات میں ایلیا ہے، زبور میں اریا ہے، انجیل میں بریا ہے، صحف میں حجر العین ہے، قرآن میں علی ہے،
عند النبی ناصر ہے، عرب میں ملیا ہے، ہند میں بقرا ہے، روم میں بطریس ہے، عند الخرز بری ہے، عند النبت قریا ہے، عند الدیلم من نبی ہے، عند الزنج حنین ہے، عند الحبش تبریک ہے، عند الفلاسفہ یوشی ہے، عند الکہنی بوسی ہے، عند الجن جبی ہے، عند الشیاطین بدمر ہے، عند الشرکین الموت الاحمر ہے۔ جس کے باپ نے نام رکھا حرب، ماں نے نام رکھا حیدر، اللہ نے جس کا نام قرآن میں علی رکھا ہے۔ آئے نا مجھ سے پوچھے مولانا علمدار حسین، کوئی وکیل، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی جج مجھ سے پوچھے کہ آغا علمدار حسین عند الخرز بری کیا ہے، عند النبت قریا کیا ہے، عند الدیلم من نبی کیا ہے؟ ایک ایک جملے میں امیر المومنین کی عظمت چھپی ہوئی ہے۔ بس اب میں نتیجے کے قریب ہوں۔ اصالہ ثواب کی یہ محفل ہے، زیادہ دیر آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہتا۔ قرآن ہے میراث، آل محمد ہے وارث قرآن۔ پھر قرآن نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ قرآن فرقان ہے۔ اچھا میں قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتا، چلو خیر، میں نتیجہ دیتا ہوں۔ اتنی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے جہاں میرا ذہن ہو وہ آپ کا ذہن نہ ہو۔ اب اگر نہیں بولیں گے تو مجھے دکھ پہنچے گا۔ ڈاکٹر عمران صاحب اب نہیں بولیں گے، اب مجھے دکھ پہنچے گا کہ اتنی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے جہاں میرا ذہن ہو وہاں آپ کا ذہن نہ ہو۔ توجہ کرنا، جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، قرآن العلم ہے، قرآن مشکل ہے، توجہ میری طرف، قرآن العلم ہے، قرآن مشکل ہے، قرآن برہان ہے، قرآن حق ہے، قرآن مصدق ہے، قرآن مہیمن ہے، قرآن امین ہے، قرآن حاکم ہے، قرآن غالب ہے، قرآن سرمایہ زندگی ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن فکر ہے، قرآن عزیز ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن مطہر ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن معصوم ہے، قرآن معجزہ ہے۔ جب قرآن یہ ہے، جس رسول کے سینے پر اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ میرا محمد کیا ہوگا؟ بڑی مہربانی۔ جب قرآن یہ ہے، جب میراث یہ ہے، تو اب وارث قرآن کیسے ہونے چاہیے؟ توجہ، قرآن اعلیٰ ہے، وارث قرآن مولا ہونا چاہیے، قرآن بے مثل ہے، وارث قرآن مثل الاعلیٰ ہونا چاہیے، قرآن ذکر ہے، وارث قرآن اہل ذکر ہونا چاہیے، قرآن عظیم ہے، وارث قرآن بے نبل عظیم ہونا چاہیے، قرآن طاہر ہے، وارث قرآن مرکز تطہیر کسا ہونا چاہیے، قرآن شفا ہے، وارث قرآن مالک خاک شفا ہونا چاہیے، قرآن معجزہ ہے، وارث قرآن معجز نما ہونا چاہیے، قرآن حجت ہے، وارث قرآن حجت خدا ہونا چاہیے، قرآن امر ہے، وارث قرآن اولو الامر ہونا چاہیے، قرآن نور ہے، وارث قرآن مجسمہ نور ہونا چاہیے، قرآن مبین ہے، وارث قرآن امام مبین ہونا چاہیے۔ اگر قرآن مشکل ہو تو وارث قرآن مشکل کشا ہونا چاہیے۔ قرآن کو چھونے کے لیے کیا شرط ہے؟ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہی چھوئے جس کا جسم پاک ہو، نجس جسم قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ جس طرح قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح محمد و آل محمد کی محبت کے لیے شجرہ نسب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن جو عزیزان محترم، قرآن ہے میراث، آل محمد ہیں وارث قرآن۔ جب تک وارث قرآن تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وارث قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سب سے یاد رکھیے، بنیادی جو چیز ہے نا، بنیادی چیز وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ صحیح تو عمل صحیح، عقیدہ غلط تو عمل غلط۔ ساری زندگی انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج ادا کرتا رہے، اگر عقیدہ غلط ہے تو عمل بھی غلط ہے۔ شیطان نے کون سا قصور کیا؟ تو قرآن کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ ساری زندگی شیطان خدا کی عبادت کرتا رہا، کل بھی خدا کو مان رہا ہے، ایک سجدہ نہیں کیا، لعنتی بن گیا، جہنمی بن گیا۔ میں نے کہہ دیا یا اللہ ایک سجدہ نہیں کیا،
معاف کر دیتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ ترجمہ سنا رہا ہوں. ایک سجدہ نہیں کیا، معاف کر دیتا. آواز قدرت آئی. مولانا علمدار میں کہہ رہا ہوں، قدرت کی آواز. کیا کہہ رہا ہے؟ ایک سجدہ نہیں کیا، معاف کر دیتا. ہاں یا اللہ ایک سجدہ نہیں کیا، معاف کر دیتا. آواز قدرت آئی. اگر شیطان مجھے سجدہ نہ کرتا تو میں اسے معاف کر دیتا. اس نے مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا. آج اگر میں اپنے بنائے ہوئے دشمن کو چھوڑ دوں، کل میں علی کو خلیفہ بناؤں، اگر کوئی نہ مانے تو عدل کا تقاضا بھی یہی ہوگا، اسے بھی معاف کر دوں. اسی لیے میں نے قانون بنا دیا، جو مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہ مانا وہ ہے شیطان، چاہے آدم کو نہ مانے چاہے علی کو نہ مانے. معلوم ہوا یا اللہ مدد کا قائل سب سے پہلے شیطان تھا. جو وسیلے کا منکر ہو سمجھنا کہ وہی مشرک ہوتا ہے. یا اللہ مدد کا قائل سب سے پہلے شیطان تھا. پھر اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قرآن پڑھا کرے نا، اگر عربی نہیں آتی تو ترجمہ پڑھ لیا کریں، لطف آتا ہے خدا کی قسم. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. فتاب علیہ، اس نے اس کی توبہ قبول کر لی. انہ التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنا والا ہے. یہ کون سے اسماء تھے؟ ابن عباس نے پوچھا سألت رسول اللہ عن کلمات التی تتلقى آدم. یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم نے اللہ سے سیکھے تھے؟ جواب ملا قال سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین والأئمة الراشدین من آل طہ و یاسین. کہا وہ کلمات تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. پتا چلا آدم نے پنجتن پاک کے نام بتائے. اللہ نے توبہ قبول کر لی. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا ہمارا بابا آدم پنجتنی تھا. اور ان ملاؤں سے پوچھو آج تمہارا بابا کہاں ہے؟ آج بھی ہمارا بابا آدم نجف میں علی کے ساتھ سویا ہوا ہے. تو قرآن ہے، میراث آل محمد ہے، وارث قرآن. میرا بیان ختم ہو گیا. آخری بات، یہ میرا اپنا دل چاہ رہا ہے سید محمد علی نقوی کی والدہ کے سال ثواب کے لیے. وہ ان کی والدہ نہیں تھی، وہ میری بھی والدہ تھی. بخشش و مغفرت کے لیے سارے حضرات ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. سرکار دو عالم منبر پر بیٹھ کر اپنے بھائی علی مرتضیٰ کی عظمت میں حدیثیں پڑھا کرتے تھے. آخری بات، میرا بیان ختم ہو گیا. میرا دل چاہ رہا ہے پھر موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، پھر بیان کریں گے. اصال ثواب کی یہ محفل ہے. جنہوں نے حج کیا ہوا ہے، نقوی صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، ڈاکٹر مجاہد صاحب خوش نصیب ہیں، اس سال جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. وہ منبر جا کے دیکھیں گے جس منبر پر بیٹھ کر سرکار دو عالم اپنے بھائی علی مرتضیٰ کی عظمت میں حدیثیں پڑھا کرتے تھے. سامنے صحابہ تشریف فرما ہوتے تھے جس طرح آپ بیٹھے ہیں. دائیں طرف علی مرتضیٰ بیٹھے ہوتے تھے اور فرماتے تھے اے میرے صحابیوں، پہچانو یہ میرا بھائی علی ہے. نے ایک مجھے نعرہ تو سنا دینا. آخری بات، بیان ختم ہو گیا. پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرمائے. صحابہ سامنے، علی مرتضیٰ دائیں طرف سامنے دیکھتے تھے، علی کے چہرے کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے اے میرے صحابیوں. بس اس کے بعد میرا بیان ختم ہو جائے گا. توجہ میری طرف رہے. یہ میرا اپنا انداز ہے، میرا اپنا طریقہ ہے. فرماتے تھے اے میرے صحابیوں، یہ جو میرا بھائی علی بیٹھا ہے نا، اسے پہچانو یہ کون ہے. فرماتے تھے انا علی الصراط لا عقبۃ لا یجوز احد الا من علی.
آپ نے معیار سماعت کو بلند رکھنا ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو زبان ہمارے ذکر میں بلند ہوتی ہے، میں صادق امام ضمانت دیتا ہوں بروز قیامت وہ زبان خاموش ہوگی، قیامت کے دن ہم 14 اس کی وکالت کرنے والے ہوں گے۔ اور فرماتے تھے یہ جو میرا بھائی علی ہے نا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، لفظ علی پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، بیان ختم ہو گیا۔ فرماتے تھے یہ جو میرا بھائی علی ہے نا، اِنَّا عَلَى الصِّرَاطِ لَا عَقْبَةَ لَا يَجُوزُ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ عَلِي اِنَّا أَوَّلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَخُولًا إِلَّا مِنْ عَلِي اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّةَ مُحَمَّدٍ مُصْطَفَى مِنْ صُلْبِ عَلِي اِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ زَوَّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِي اِنَّ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى مَعِيَ عَلِي أَوَّلُكُمْ وَارِدًا عَلَيَّ الْحَوْضَ أَوَّلُكُمْ إِسْلَامًا عَلِي أَوَّلُ صُلْمَى فِي الْإِسْلَامِ مُخَالَفَةُ عَلِي أُوصِي مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وِلَايَةَ عَلِي أَنَّ الْمُنْذِرَ وَالْهَادِي مِنْ بَعْدِ عَلِي أَفْضَلُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِ عَلِي غَيْرُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِ عَلِي الصِّدِّيقُونَ ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنُ آلِ يَاسِينَ وَمُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِي صُدُّوهَا أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ كُلَّهُ إِلَّا بَابَ عَلِي عنوان صحيفة المؤمن حب علي ورات من النار حب علي لا يقضي ديني غيري أو علي لا يدخل الجنة إلا من جاء بجوار العلي لا سيف إلا ذو الفقار لا فتى إلا علي خلقت من سترة واحدة أنا وعلي لكل نبي صاحب سر وصاحب سر علي لكل نبي خليل وإنا خليلي وأخي علي لكل نبي وصي ووارث إنا وارث علي يا أيها الناس أوصيكم أبدي أخي وابن عمي علي من سره أن سين مجالسكم بذكر علي من كنت مولاه فإن مولاه علي اللهم لا تمتني حتى تريني علي علي في الدنيا والآخرة علي أمير المؤمنين علي سيد الوصيين علي فارس المسلمين علي إمام العابدين علي نور المطيعين علي راية المهتدين علي قائد الغر المحجلين علي حجة الله على العالمين علي قاتلين الناكسين والفاسدين علي زوجة سيدة النساء العالمين علي مبيد الشرك والمشرقين علي غيظ المنافقين علي صالح المؤمنين علي أفضل السابقين علي أفضل المجاهدين علي خير الوصيين علي أحسن المجتهدين علي نفس اليقين علي حسن الحسين علي خليفة الأمين علي عين المعين علي روح المكين علي ووارث علم النبيين علي حبل الله المتين علي لسانه الناطق بالحق المبين علي أفضل الناس بعد رسول الله أجمعين علي عنوان صحيفة المؤمنين عجل الثقلين علي السابق بالشهادتين علي المتجمل بالسبتين علي من ردت له الشمس مرتين علي والد السبتين علي أبو الحسن والحسين علي مهاجر الهجرتين علي المصلي إلى القبلتين علي الضارب بالسيفين علي الطاعن بالرمحين علي السابق بالإيمان علي المشهور في القرآن میری محنت کو دیکھے اپنی چپ کو بھی دیکھے علی امین اللہ علی بائی بسم اللہ علی تقدیر اللہ علی ثناء اللہ علی جنب اللہ علی حجت اللہ علی خلیل اللہ علی ذبیح اللہ علی رحمت اللہ علی سر اللہ علی شاعر اللہ علی سبغت اللہ علی ضیاء اللہ علی طیب اللہ علی ظہور اللہ علی عین اللہ علی حیبت اللہ علی قدرت اللہ علی کلام اللہ علی جنب اللہ علی ناہ محفوظ نہ میں بھولا ہوں نہ میں تھکا ہوں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں علی دست خدا علی سمت خدا علی حجت خدا علی حکمت الہی علی ہدایت ربانی علی فکر تورانی علی شعر الہی علی قرآن بھی علی فرقان بھی علی حق کی پہچان بھی علی دین کی زبان بھی علی ہر مومن کے دل کی آواز بھی علی آیت الکبریٰ علی عاقل علی عقل علی دانش علی دانا علی راز علی حکمت علی ہمت علی رافع علی فضل علی فاضل علی عدل علی عادل علی حکم علی حاکم علی دین علی دنیا علی یار علی یاور علی صبر علی صابر علی علو علی اولا علی تورات علی انجیل علی مظہر نہ بولے میں پڑھتا رہوں گا علی انجیل علی مظہر علی اظہر علی زہد علی تقوی علی اکمل علی بہتر علی برتر علی زورب علی بہتر علی زیور علی بہتر علی انجیل علی مظہر علی زہد علی تقوی علی اکمل علی بہتر علی سرور علی زیور علی زینت علی حسن برتر علی ہادی علی مہدی علی راضی علی مرضی علی بینش علی بینا علی نصیر علی ناصر علی مسلح علی صالح علی طالع علی انور علی مرشد علی احمد علی یاسین علی طاہا علی لولو علی مرجان علی لولو علی مرجان علی ساکی علی مرشد علی احمد علی سید
علی اسے کہتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ علی جو عارف مواضع عرب السلم ہے، وہ علی جو جانشین رسول بشیر و نذیر ہے، وہ علی جو گل عزیز ہے، وہ علی جو مظہر العجائب والغرائب ہے، علی اسے کہتے ہیں جو کوئی طور پر پہنچا تو نور بنا، کبو قبیس پر پہنچا تو مسیح بنا، کوئی زیتون پر پہنچا تو معجزہ بنا۔ بس یہ وہی علی ہے جو عرش منیر پر پہنچا تو اولا بنا، غدیر پر پہنچا تو من کن تو مولا بنا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ہمارے بھائی اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابیوں، اگر پوری کائنات ایک مسئلہ میں رک جائیں اور کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور میرا بھائی علی کہہ دے پوری کائنات غلط کہہ رہی ہے، جو کچھ میں علی کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اے میرے صحابیوں پوری کائنات کو چھوڑ دینا، فالزموا علی ابن ابی طالب، علی کے دامن کو نہ چھوڑنا، کیوں الحق مع علی وعلی مع الحق، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے حق کے ساتھ۔ رسول نے دعا کی تھی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی چلا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن ہے علی کے ساتھ، علی ہے قرآن کے ساتھ، اسی لیے قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن بھی نازل ہوا، علی بھی کعبے میں نازل ہوا، قرآن میں سورہ کوثر، علی ساق کوثر، قرآن میں سورہ آل عمران، علی حضرت فرزند عمران، قرآن میں قل هو اللہ احد، علی اللہ کی وحدانیت کی سند، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت۔ جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی کافر، جو علی کو چھوڑے وہ بھی کافر۔ ارے قرآن کا ذکر تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ بس سلامت رہیے۔ بس اتنا فضائل کافی۔ مجلس کی تکمیل کے لیے ایک جملہ میں صاحب کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور ہر مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری مجالس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس مجلس کا تعلق کربلا سے نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، جو مجھ سے بڑے ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں، رات کے لمحے کبھی جب آپ کو نیند نہ آ رہی ہو نا تو آل محمد کو آپ یاد کیا کریں۔ یہ میری وصیت یا نصیحت یاد رکھنا، جس ایج میں میں پہنچ چکا ہوں نا، میں توسل کرتا ہوں رات کے کسی لمحے، 11 بجے، 12 بجے، 2 بجے، 4 بجے، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، میں اپنا احتساب کرتا ہوں، بچپن سے لے کر آج تک کے حالات زندگی کے، میں نے کون سے اچھے کام کیے ہیں، کون سے برے کام کیے ہیں۔ اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو پروردگار کے سامنے جھک جاتا ہوں، اور جب میں ان ہستیوں کو دیکھتا ہوں، محمد و آل محمد کو دیکھتا ہوں کہ کتنے کریم ہستیاں ہیں، کہ ایک حدیث بخشش کے لیے کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، من بکا علی الحسین، جو بھی غم میں حسین میں روئے، او اب کا یا کسی کو رلائے، یا رو بھی نہیں سکتا کسی کو رلا بھی نہیں سکتا، او تباہ کا صرف رونے والی شکل بنا لے، عالمین کے رسول فرماتے واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔
کہ کتنے کریم ہستیاں، ایک آنسو کے بدلے جنت. اللہ اکبر، کتنے کریم ہیں. کبھی سوچا کریں رات کے لمحے بیٹھ کر، لیاقت نقوی صاحب کی زوجہ چلی گئی، ہم نے بھی چلے جانا ہے، دیر نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا یا دنیا طلقتک ثلاثاً، اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہے. کیا ہے؟ اوسطاً جو عمر ہے 60 سال 70 سال 80 سال، بس اس کے بعد تو جانا ہے نا. کوئی تو عمل کر کے جائے نا بارگاہ میں محمد و آل محمد کے سامنے پیش تو ہو سکے نا کہ ہم نے اعمال کیا کیا ہے. کیا تکبر، کیا فرعونیت. جانا ہے پروردگار کے سامنے، محمد و آل محمد کے سامنے، کچھ اعمال تو لے کے جائے نا. کربلا یہ دیکھتا ہوں کریم ہستیاں. یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد میں نے صرف ایک ہی جملہ مصائب کا پڑھنا ہے. ماحول بنا رہا آگے کچھ اصلاحی باتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. حر، گناہگار، خطاکار، علماء سے جا کے پوچھتا اتنا گناہگار، کریم ہستی ہے، آل محمد کریم ہے یار. باتیں کیا کرے، رزق مانگا کرے، سب کچھ. اتنے حر جیسے، ہم حر جیسے گناہگار نہیں ہیں. اتنا گناہگار، اتنا خطاکار. کمانڈر ان چیف تھا لیکن نیت پاک و پاکیزہ تھی. جب بیٹیوں کو ساتھ لے کر نا شب عاشور، ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے ہیں، مولا حسین کے خیمے کی طرف حر بڑھ رہا ہے. عباس نے دیکھا گستاخ حر ہمارے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. مولا عباس نے تلوار نکالی. مولا حسین دیکھ رہے تھے. ایک جملہ کا، عباس خبردار، خیال رکھ، بھائی آ رہا ہے، جا کے استقبال کر. اتنا گناہگار، اتنا خطاکار. اللہ اکبر. یار کریم ہے، شرمندہ نہیں کرتے. عباس نے جا کے آ کے استقبال کیا نا. جب حر مولا حسین کے قریب پہنچا نا، پاؤں پہ گرنے لگا. اللہ اکبر. بیٹیاں ساتھ ہیں، ہاتھ پہ سے گردن بندھے ہوئے ہیں، نیت پاک و پاکیزہ تھی، مولا جانتے تھے. پاؤں پہ گرنے لگا. مولا حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا. اللہ اکبر. اور 2 جملے کہے. فرمایا یا حر انت حر. پھر فرمایا یا حر انت کی فی الدنیا والآخرہ. یا حر تو آزاد ہے، پہلا جملہ. پھر فرمایا یا حر تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اتنا گناہگار، اتنا خطاکار، یہ نوری مخلوق، وہ خاکی مخلوق. اللہ اکبر. سینے سے لگایا. اور یہ منظر حسین کی بیٹی سیدہ زینب دیکھ رہی تھی. سیدہ زینب نے دیکھا، اللہ اکبر، کہ بھائی ہو رہا آیا ہوا ہے. بھائی حسین کے پاس اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، اون محمد کو. بی بی نے کہا اے میرے نور عین، اے میرے فرزند ارجمن، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. حر مامو آیا ہوئے، مامو حسین کے پاس. جاؤ میرے بیٹے، دونوں ہاتھ قریب جانا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہنا مامو ہمارا بھی سلام، ہماری اماں کا بھی سلام. اللہ اکبر. شہزادے قریب پہنچے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا. کہا مامو ہمارا بھی سلام، ہماری اماں کا بھی سلام. جب یہ جملہ کہا نا تو مولا جناب حر مولا حسین کی طرف مخاطب ہوئے. عرض کیا مولا یہ شہزادے کون ہیں جو مجھے مامو بلا رہے ہیں، اپنی اماں کا بھی سلام دے رہے ہیں. مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رو کے فرمایا حر یہ میری بہن زینب کے فرزند ہے. تڑپ گیا حر کہ علی کی بیٹی اتنی مظلوم ہو گئی ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کو اپنا بھائی کہہ رہی ہے. اجرکم اللہ. مولا آپ کے اس غم کے سوا اور کسی غم میں نہ رلائے. اگر حر کی بخشش ہو سکتی ہے، ہماری بخشش کیوں نہیں ہو سکتی؟ بس ماحول بن گیا. ایک جملہ مصائب کا توسل کر رہا ہوں. سیدہ حسین فاطمہ بنت سید ذل حسنین، زوجہ سید لیاقت حسین نقوی، یقیناً جوار معصومین میں بلند مقام پر ہوں گے. ایک جملہ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں. حسین جیسا بھائی مارا گیا، کربلا سے لے کر شام تک جاتے ہوئے کسی نے ہائے حسین کہہ کے رونے نہیں دیا. کربلا سے شام تک جب بھی بی بی کو بھائی کی یاد ستاتی تھی، پہلے تو بی بی کہتی تھی مسافر مارا گیا. جب بھائی کی یاد بے چین کرتی، نظرت یمیناً و شمالاً، بی بی دائیں بائیں دیکھتی کوئی سپاہی تو نہیں دیکھ رہا. جب بی بی دیکھتی کہ سپاہی غافل ہے نا تو بی بی ہاتھ سے زمین کو صاف کرتی.
فقانت تکتب علی الارض اسم اخیہا، بی بی اپنے بھائی کا نام لکھتی، اوپر منہ رکھ دیتی اور کہتی تھی بھیا کیا کروں، نام تو بہت پیارا ہے، ظالم لینے نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، یہ حقیقی مصائب سنا رہا ہوں، کوئی قیاس نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو اس غم کے سوا اور کسی غم میں نہ رلائے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے بغداد، بغداد سے دیوانیہ، دیوانیہ سے قادسیہ، قاسلیہ سے سنجار، سنجار سے نقیبین، نقیبین سے کنسرین، کنسرین سے کفرتاب، کفرتاب سے حران، حران سے عین الورد، راس العین سے کلیسا، کلیسا سے حلب۔ میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ حلب سے شام، علی کی بیٹیاں 36 بازاروں سے گزرتی ہوئی آئیں۔ جب حلب کے شہر میں علی کی بیٹیاں پہنچی ہیں نا تو ایک منادی نے ندا دی، لوگو آؤ قیدیوں کا تماشا دیکھ لو۔ ایک شہر میں ایک عیسائی تھا، تجارت کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، تاریخ نے جس کا نام یحییٰ لکھا ہے۔ جب اس نے اعلان سنا نا، حیران ہو کے کہتے ہیں مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں کے نبی نے قیدیوں کا تماشا دیکھنے سے منع کیا ہے، یہ عجیب مسلمان ہے جو کہہ رہے آؤ قیدیوں کا تماشا دیکھ لو۔ کہتے یہ اعلان سن کے میں بھی بازار کی طرف چل پڑا۔ کہتے جب میں بازار آیا نا حیران ہو گیا، کچھ سر ہے جو نو کے نیزہ پہ سوار ہیں، کوئی چھوٹا سر ہے، کوئی بڑا سر ہے۔ کہتے ایک سر میں نے ایسے دیکھا جسے دیکھ کے مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں نے کہا اس کی ماں نے تو اس کا دودھ نہیں چھڑایا ہوگا، یہ میدان میں جنگ کے قابل ہی نہیں ہے، ظالموں نے کیسا ظلم کیا ہے۔ بس میں نے ختم کر دی۔ کہتا ہے ایک سر میں نے ایسے دیکھا جو سب سروں کا سردار لگتا تھا۔ جب میں قریب گیا نا تو آواز آ رہی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالموں ان قریب اپنا حشر دیکھ لینا۔ جب اس کا یہ اعلان سنا میں نے سپاہیوں سے پوچھا، سپاہیوں مجھے بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ میں نے تو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو سر کٹنے کے بعد کلام کرے وہ نبی کا یا امام کا سر ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کے باغی کا سر ہے۔ یا کہتا ہے مجھے نام بتاؤ۔ یہ کہتا ہے ہمیں نام بتانے کی اجازت نہیں ہے، اگر تو نے نام پوچھنا ہے نا، اس قافلے کے پیچھے اس کا سالار آ رہا ہے جس کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، وہ اس قافلے کا سالار ہے۔ یا کہتا ہے میں کھڑا رہا، قافلہ گزرتا رہا۔ جب وہ قیدی میرے قریب آیا نا، دیکھنے سے تو جوان لگتا تھا مگر کمر جھکی ہوئی تھی۔ کہتا ہے میری حیرانگی اس وقت ختم ہوئی جب میں نے دیکھا اس کے ساتھ 5 سال کا بچہ قید ہے۔ جب یہ قیدی سر بلند کرتا ہے بچہ کہتا ہے بابا سر بلند نہ کر۔ یا کہتا ہے جب وہ قیدی میرے قریب آیا نا، بالوں کے درمیان سے دیکھ کر کہا یحییٰ الیہ الیہ، میرے قریب آ میں تجھے بتاؤں کہ یہ کس کا سر ہے۔ یا کہتا ہے قیدی میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ مولا فرماتے اتعرف محمد ابن عبداللہ، کیا تو عبداللہ کے بیٹے محمد کو جانتا ہے؟ کہتا ہاں مسلمانوں کا نبی ہے۔ مولا فرماتے اتعرف فاطمہ بنت محمد، کیا تو محمد کی بیٹی فاطمہ کو جانتا ہے؟ کہتا ہاں مباہلہ میں آئی تھی، عیسائیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اتنی تفصیل سے بتائے نا مولا نے فرمایا اتعرف حسین ابن فاطمہ، کیا تو اس بی بی کے بیٹے حسین کو جانتا ہے؟ کہتا ہاں مباہلہ کے دن محمد نے اسے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، بس یہ کہنا تھا کہ سید سجاد کی چیخ بلند ہوگی یا ھذا راس الحسین، یہ اسی حسین کا سر ہے، انا علی ابن الحسین، میں اس کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ یہ تڑپ کے مولا کے قدموں پہ گرا، کہتا ہے مولا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ سید سجاد فرماتے اب کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتے ہیں اگر آپ کا دین حق نہ ہوتا تو آپ کے بابا کا سر کٹنے کے بعد کلام نہ کرتا۔ سید سجاد نے اسے کلمہ پڑھایا۔ جب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا، سید سجاد نے کہا کلمہ پڑھ چکا ہے پیچھے نہ دیکھنا۔ کہا مولا پیچھے کیوں نہ دیکھوں؟ کہا جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی بیٹیاں ہیں، سروں پر چادریں نہیں بازاروں میں آئی ہوئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ پالنے والے محمد والے محمد کی عظمت کا واسطہ، پالنے والے بالخصوص اس مجلس کا ثواب ہدیتاً پیش کرتے ہیں محمد والے محمد کی خدمت میں۔ وہاں سے جو ثواب ملے مرحومہ مغفورہ سیدہ حسین فاطمہ بنت
ذل حسنین زوجہ سید لیاقت حسین نقوی، والدہ بیرسٹر سید محمد علی نقوی، بھابھی سید شاہد نقوی، ڈاکٹر مجاہد نقوی، ان کے برادران، ان کی بھابھی، ان سب کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما۔ پالنے والے مرحومہ کی قبر پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ پالنے والے مرحومہ کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ پالنے والے مرحومہ کو جوار سیدہ زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے مرحومہ کے پسماندگان لواحقین متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے مرحومہ کی اولاد کو مرحومہ کے لیے صالح اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ نیچے بیٹھ کے فاتح نیچے پڑھتا ہوں۔